اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ ہماری گفتگو جو موضوع ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں اور سامنے آتی ہیں، وہ چیزیں، وہ مسائل کہ جو صبر سے جن کا تعلق ہے، اور امامت جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ائمہ معصومین علیہم السلام کو۔ اس سلسلے میں ایک جو بات ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے وہ یہ، اور جو میں بتانا چاہوں گا کہ کربلا کی تفسیر اور کربلا کی تصویر، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ کس طرح سے ہم کو اس بات کو آگے بڑھانا ہے۔ اور پہلے دن جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی، وہ بات یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جو حدیث وصیت آئی، جو حدیث صبر کی اصول کافی میں، کہ جہاں جناب سیدہ سے صبر کا وعدہ لیا گیا، جہاں جناب امیر المومنین سے، امام حسن، امام حسین سے، ان چاروں ہستیوں سے صبر کا وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم صبر کریں گے، اور پھر یہ بات اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ یعنی بنیاد صبر ہے۔ اور کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی کہ پروردگار عالم نے گویا کہ ایک قانون پاس کیا، ایک قانون کو منظور کیا، زمین پر بھیجا۔ اب امام اس قانون کے اجرا کا، اس قانون کے امپلیمنٹیشن کا بوجھ اٹھا رہا ہے امام معصوم۔ یہ امام معصوم کی عظمت اور یہ امام معصوم کی فضیلت۔ کہنے کو یہ لفظ بہت سادہ سا ہے، بہت آسان لفظ ہے کہ امام معصوم ہدایت کا کام کرتا ہے، اور ہمارے ائمہ معصومین نے ہدایت کا کام کیا، صبر کے مقام پر تھے۔ لیکن آپ خود تصور کیجئے، سوچئے، سمجھئے اس بات کو کہ جو بات عالم غیب سے عالم ظاہر میں آ رہی ہے، عالم خلد سے، وہ بات جو پروردگار عالم کے پاس ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ پروردگار عالم زمین پر بھیج رہا ہے، اور اس بات کو امام معصوم اجرا فرما رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس سلسلے میں امام کو خدا کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اور کرنی پڑتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام اس مشیت کا حصہ ہیں، اور ہمارا ہر معصوم امام مشیت الہی کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے مشیت الہی اجرا ہوتی ہے۔ یعنی ایک مشینری ہے دنیا میں، کائنات میں ایک سسٹم ہے، امام اسی سسٹم کا حصہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو امام کے صدقے سے، امام کے وسیلے سے کائنات کو رزق ملتا ہے، امام کے وسیلے سے بارش برستی ہے، امام کے صدقے سے، امام کی دعاؤں اور عبادتوں کی وجہ سے زمین اپنے مقام پر قائم ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور جس طرح سے ان کی طرف اشارہ ہوا، بہرحال موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے کہا اشارہ کر دوں تاکہ یہ بات آگے بڑھ سکے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو مثال اس کی کیا ہے اور ہم کس طرح سے سمجھیں؟ ہم کربلا کے واقعے سے وہ چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کو نکالنے کا حق نہیں ہے۔ ہم کربلا کے واقعے سے وہ چیزیں سمجھتے ہیں جو ہمیں کام کرنے کا حق نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک فعل جائز ہوتا ہے لیکن حرام ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سیب بیچیے، جا کر سیب کی دکان کھول دیجئے، آپ کھجور کی دکان کھول دیجئے، اپنے پیسے سے آپ نے کھجور خریدا، کھجور بیچ رہے ہیں، حلال ہے، جائز ہے، ثواب بھی ہے، آپ رزق حلال کما رہے ہیں۔ لیکن اگر میں کسی دوسرے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں پر اس کی دکان میں جو سیب رکھے ہوئے ہیں وہ میں بیچ دوں، ارے مولانا، خرید و فروخت، سیلنگ اینڈ بائنگ، یہ جو ہے یہ تو جائز کام ہے، ثواب ہے، اس کا ہے ثواب، لیکن آپ کو حق نہیں تھا کیونکہ آپ کا مال نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم انگور اور کھجور سے، بہترین پھل ہے، قرآن میں تعریف آئی ہے، نبی کریم نوش فرماتے تھے، ائمہ نوش فرماتے تھے، تاریخ میں ملتا ہے۔ تو آپ سرکہ کھجور سے بنتا ہے، اور کیا چیز بنتی ہے کھجور سے؟ کھجور سے شیرہ نکلتا ہے، اور دسیوں چیزیں بنتی ہیں کھجور کے ذریعے۔ انگور سے کیا نکلتا ہے؟ سرکہ نکلتا ہے، اور کیا نکلتا ہے؟ انگور کا شربت نکلتا ہے، اور دسیوں چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن اگر نعوذ باللہ کوئی شخص انگور سے الیاذ باللہ من ذالک وہ چیز بنائے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا اور حرام ہے، وہ چیز بنائے کہ جس کا خدا نے حکم نہیں دیا، حرام ہے کھجور سے، تو گناہ ہو جائے گا۔ ارے سرکار، انگور ہی تو ہے، انگور ہے، لیکن جو آپ کی حد ہے اس حد کو آپ اس سے عبور مت کیجئے، اس کو آپ پامال مت کیجئے۔ لہٰذا تفسیر قرآن ہے،
اب ایک لفظ سے آپ ایک تفسیر نکال لیں جو آپ کو حق نہیں ہے نکالنے کا. کیوں نہیں ہے؟ کتاب خدا کی ہے، الفاظ خدا کے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قانون رکھا ہے کہ ہمارے قرآن کی تفسیر کیسے کرو. جس کے جی میں جو چیز آئے وہ کہہ دے. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جو میں بیان کر دوں، مولانا قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، غلط بیان کر رہے ہیں، حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا. توجہ فرمائی آپ نے. بہت آسان سی بات کہ جہاں پر پارکنگ منع ہے، جگہ خالی ہے، وہاں پر گاڑی کو پارک نہیں کر سکتے. ارے جگہ تو خالی ہے، ہم گاڑی میں آئے، ہم نے پارک، کون سا گناہ ہو گیا؟ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ کہ بھائی چھوڑ، یہ مصلحت الہی ہے. وہاں پر حکومت نے، سرکار نے ایک قانون کو پاس کیا، لہٰذا ہمیں کربلا سے صرف وہ چیزیں نکالنی ہیں کہ جن کی جانب قرآن اور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے لیے قرآن اور حدیث کی معلومات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کی پیاس کی جانب اشارہ کیا، امام محمد باقر نے امام حسین علیہ السلام کے جسم پر لگنے والے زخموں کی جانب اشارہ کیا، ائمہ نے امام حسین کی مظلومیت کی جانب اشارہ کیا، امام حسین کے آنسوؤں کی جانب اشارہ کیا، امام حسین علیہ السلام کے صبر کی جانب اشارہ کیا. کل ہماری گفتگو گزری کہ امام سجاد نے جو خطبہ دیا، انا ابن المذبوح، انا ابن من ذبح بالفرات، یا انا ابن المذبوح بشط الفرات، کہ جس کو ذبح کیا گیا فرات پر مظلومیت کے ساتھ، میں اس کا بیٹا ہوں. تو یہاں پر امام جب یہ بات کر رہے ہیں اور فرمانا وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، مجھے ان سب چیزوں پر فخر ہے، تو امام کربلا کے زاویے کو، کربلا کے ڈائمنشن کو معین کر رہے ہیں. اور امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کربلا میں سے وہ چیزیں نکالو جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں اور جہاں تک تمہیں حق ہے. امام رضا علیہ السلام، بات امام سجاد کی ہو رہی ہے لیکن مجھے اضافہ کرنے دیجئے. امام رضا علیہ السلام کس طرح سے کربلا کے بارے میں، کہ کربلا کا ایک واقعہ ہے، جب تم تحلیل کرو، تجزیہ کرو، تو ان چیزوں کو کربلا سے تمہیں نکالنے کا حق نہیں ہے جس کی ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی. ہم تمہارے لیے فریم ورک کو، اس چار دیواری کو، اس کٹہرے کو، اس ایریا کو، اس مقام اور جگہ کو، ٹیریٹری کو، اس گوگل لوکیشن کو تمہارے لیے معین کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آ کر تمہیں کربلا کو سمجھنے کا حق ہے. لہٰذا ہمارے لیے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب ایک عظیم ترین عبادت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، سناتے ہیں، نوحہ، مرثیہ، شعر. لیکن اگر ہم اپنے مجالس کو ان میں وہ باتیں کہیں کہ جو امام نے جن کو کربلا کے بارے میں کہنے کا ہمیں اجازت نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ کربلا سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہاں سے ہم کو وہ چیزیں نکالنے کا حق نہیں. جو مثال دی میں نے انگور اور سیب کی آپ کو اور کھجور کی، لہٰذا امام بتا رہے ہیں. اب اگر کوئی آ کر کہے کہ آپ پانی کی بات مت کیجئے، پیاس اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، امام حسین تو چلے گئے. اگر کوئی کہے کہ تعزیت دینے کی کیا بات ہے، یہ تو بچکانہ بات ہے. اگر کوئی کہے الوداع مت کیجئے 8 ربیع الاول کو امام حسین کو، اگر کوئی کہے یہ کام غلط ہے مت کیجئے، امام حسین سارے سال ہیں، نہیں، قطعاً غلط بات ہے. پورے دن عاشورہ، جیسے کہ نعرہ غلط لگا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، اس نعرے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہٰذا کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ صاحب بڑی اچھی چیز ہے. ہم کہتے ہیں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کیا یہ نعرہ ہمیں امام نے لگانے کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ بات کربلا سے نکالنے کی امام نے ہم کو اجازت دی ہے؟ کیا ہمارا علم اس مقام پر ہے؟ اگر کوئی صاحب دعویٰ کرے کہ میرا علم اس مقام پر ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کا علم اس مقام پر ہے. کیا آپ کا علم امام کے فرامین سے، امام کے ارشادات سے، امام کی حدیثوں سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا؟ دیکھیے پیاز کو چھوڑ دیجیے، الوداع کہنا غلط ہے. کیوں الوداع کر رہے ہیں امام حسین سے؟ ہم جب جاتے ہیں زیارت الوداع ہی پڑھتے ہیں حرم میں. امام ہمارے حاضر و ناظر ہیں، امام زمانہ. لیکن جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم الوداع کرتے ہیں، الوداعی زیارت پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ لا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتکم، پروردگار یہ میری آخری زیارت قرار مت دیجو. ہم الوداع کرنے آتے ہیں، آخری زیارت پڑھنے آتے ہیں. تو یہ ہمیں امام کہہ رہے ہیں کہ جب الوداع کرو، یعنی تمہیں احساس ہو کہ تم ایک جگہ سے رخصت ہو رہے ہو، دوبارہ آنے کی دعا کرو. پروردگار اللہم ارزقنی، پروردگار مجھے عطا فرمائیے رزق. کیا؟ العود ثم العود ثم العود، پھر لوٹ کر رہا ہوں، پھر لوٹ کر رہا ہوں، پھر لوٹ کر رہا ہوں. اور ایک دفعہ الوداع کرتے ہیں. الوداع کرنا امام سجاد علیہ السلام کے جس امام والا مقام اور امام اگر کہیں عظیم الشان تو لفظ بڑا چھوٹا ہے، امام معصوم وارث رسول خدا، کہ جن سے منسوب یہ ایام چل رہے ہیں ہمارے بر صغیر میں کہے جاتے ہیں. امام سجاد جہاں پر رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی دعا کر رہے ہیں. ایک طرح سے مہمان آتا ہے، اس کو آپ ریسیو کرنے جاتے ہیں، دروازے کے باہر نکلتے ہیں. اگر اہم ہو تو ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، بس کے اڈے پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں. کبھی آپ اپنے ڈرائیور کو بھیجتے ہیں، کبھی آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو، کبھی آپ خود جاتے ہیں.
کہ صاحب اب یہ فرض کیجئے میرا مرجع تقلید آ رہا ہے، اب یہ مجتہد عالم متقی آ رہا ہے کہ جس کی توضیح مسائل ہم پڑھتے ہیں، تو اب ہم خود جائیں گے اور 4-5 لوگوں کو لے کر جاتے ہیں بہترین گاڑی استقبال کے لیے. اور جب آپ کا مرجع تقلید آپ کے شہر سے جا رہا ہو تو آپ دروازے سے اسے رخصت نہیں کرتے، 10-15 لوگ جاتے ہیں آپ کے مرجع تقلید کو فرض کیجئے رخصت کرنے کے لیے، ایئرپورٹ تک، ریلوے اسٹیشن تک. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے احترام میں شامل ہے. امام سجاد ماہ مبارک رمضان جب آ رہا ہے اس کا استقبال بھی کر رہے ہیں، دعا موجود ہے صحیفہ سجادیہ میں. اور جب ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے تو اس کو الوداع کہہ رہے ہیں. تو الوداع کہنا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ وہ چیز نکل گئی ہاتھ سے. استقبال کرنا مطلب یہ کہ وہ چیز آنے والی ہے. کانا اذا رأى ہلال المحرم، امام موسیٰ کاظم جب محرم کے چاند کو دیکھتے تھے، یظہر آثار الکعبۃ فی وجہہ، تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر، چہرے اقدس پر غم کے، تکلیف کے، حزن و ملال کے آثار نمودار ہوتے تھے. اب آپ جا کر کہہ دیجئے امام موسیٰ کاظم سے، مولا کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، ہر جگہ کربلا ہے، ہر روز عاشور ہے، تو پھر آپ کے چہرے پہ اب غم کے آثار کیوں ہیں؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ، اور جب 10ویں محرم کا دن آتا تھا تو وہ جو یوم الحزن والبکاء، اور وہ حزن اور گریہ اور ماتم کا دن ہوتا تھا. مولا امام موسیٰ کاظم آپ زیادہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ 11 محرم بھی تو عاشورہ ہے، ارے 12 محرم بھی تو. امام کہیں گے نہیں، 10 محرم ہے. تو آپ نے دیکھا ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ مفاتح الجنان میں زیارت موجود ہے. عصر عاشور، یہ زیارت پڑھو جس کے بہت سارے الفاظ زیارت وارث سے ملتے جلتے ہیں. اور پھر اس کے اندر کیا پڑھو؟ احسن اللہ لک العزا یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے عصر عاشور کے وقت، جب 1400 برس پہلے امام حسین شہید ہوئے، کیا حکم دیا گیا؟ اس وقت جاؤ عصر کے وقت. بھائی کلو یوم عاشورہ، کلو ارض کربلا ہے، الوداع نہیں کرنا ہم کو. تو ہر دن ہم امام حسین کی زیارت کر سکتے ہیں. زیارت ہر دن امام حسین کی کیجئے، لیکن ہر دن عاشور نہیں ہے. ہر جگہ پر آپ امام حسین کا نام دیجئے، لیکن قبر مطہر امام حسین کی ہر جگہ نہیں ہے. ہر جگہ پر آپ امام حسین کا احترام کے ساتھ نام لیجئے، درود پڑھیے، مولا سے مدد مانگیے، لیکن قبر مطہر قبر مطہر ہے. ہر مٹی تربت کربلا نہیں ہے، ہر قبر قبر حسین ابن علی نہیں ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا اس بات کو کہ احترام کرنا اور ہے منسوب چیزوں کا، اور وہ دن اور ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ عصر عاشور. ہم عصر عاشور کیا پڑھتے ہیں؟ احسن اللہ لک العزا. کیا کہا گیا؟ معنی نہیں رکھتا کوئی جناب سیدہ کو آپ تعزیت پیش کریں، بے معنی بات ہے. رسول اللہ کو تعزیت، کنڈولنس اور تسلیت پیش کریں. امام حسن کو کس بات کی تعزیت؟ امام زمانہ کو کس بات کی تعزیت؟ وہ تو جنت میں چلے گئے. امام حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ آپ آ کر ان کو تعزیت پیش کریں. امام کوئی عام آدمی ہوتا ہے، دل کو بہت اچھی لگتی ہے بات، ہاں بات تو صحیح ہے. لیکن جب امام سجاد علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں، جس طرح سے امام سجاد نے ہم کو ٹیچنگز دی، ایجوکیٹ کیا کربلا کے بارے میں، بخدا اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی ٹیچنگز نہ ہوتی، جو امام نے ہم کو چیزیں سکھائیں وہ نہ ہوتی، تو آج نہ جانے کربلا کی غم سید الشہداء کی شکل اتنی بگڑ چکی ہوتی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم عاشور کے دن خوشی منائیں، ڈھول تاشے شادیانے بجائیں یا ماتم کریں. اگر ائمہ معصومین نہ ہوتے، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی، اگر امام سجاد نہ ہوتے، عاشور کے، کربلا کے، مولا حسین کے غم کے ہر مرحلے کو امام حسین کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی تھیں، ہر چیز کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے منعکس کیا، ریفلیکٹ کیا، زندہ رکھا. کس طرح سے زندہ رکھا؟ کس چیز کے ساتھ زندہ رکھا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. انڈو پاک کا بٹوارا ہوا، ہند کی تقسیم ہوئی، بٹوارا ہوا سن 47 میں. آج دیکھیے آپ 15 اگست ہندوستان، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، 25 جنوری یوم جمہوریہ ہے، پاکستان میں 6 ستمبر ہے، اور 23 مارچ ہے. یہ مختلف تاریخیں ہیں. کتنے لوگ کٹے مرے، کتنے مظلوم، چاہے ہندو چاہے مسلمان، کسی بھی مذہب کے ہوں، مرے تو بیچارے، بچے تو یتیم ہوئے، کسی بھی مذہب کے ہوں. کتنے تکلیف دہ واقعات تھے. مجھے بتائیے کہ 14 اور 15 اگست کو ہندوستان میں کوئی گریہ کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی ان کی قبروں پہ جاتا ہے؟ کوئی ان کی یاد مناتا ہے؟ جہاں ان کی بیچاروں کی چتا جلی یا قبر ہے کوئی یاد رکھتا ہے؟ کتنے لوگ ماتم کرتے ہیں، کتنے لوگ آنسو بہاتے ہیں. بھول گئے ہم اس چیز کو. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غم ان کا امام حسین کا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، خاکم بدہن. یہ میں مثال دے رہا ہوں. غم حسین امانت ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی. غم حسین امانت ہے جناب سیدہ کی. کیا مطلب امانت ہے؟ امانت کا مطلب سمجھ لیجئے آپ،
میں نے آپ کے پاس کیا رکھوایا؟ شکر کی تھیلی، شوگر، چینی. ہم نے کہا ہماری یہ شکر ہے، رکھیے آپ، ہم آپ سے آ کر لے لیں گے. اب جو ہم نے آ کر دیکھا تو اس میں آپ نے براؤن شوگر ملا دی، اس میں آپ نے 2 کلو چاول ملا دیے. ہم نے کہا ہاں یہ کیا کیا آپ نے سرکار؟ ہماری تو امانت تھی. آپ کہیں گے سرکار آپ کی شکر سالم ہے، آپ کی شکر موجود ہے، ہم نے اس میں تھوڑے سے چاول ملا دیے. کیوں ملایا آپ نے؟ خراب تو نہیں ہوئی نا شکر آپ کی؟ ارے آپ نے کیوں ملایا؟ امانت تھی، ہماری تھی یہ. جیسے ہم نے کہا تھا محفوظ کر کے سیو اور سیکیور کر کے رکھیے، آپ کو کس نے حق دیا تھا؟ مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر آپ رکھوا کے جائیں اور میں یہ حرکت کروں، آپ کو غصہ آئے گا، برا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا یہ مثال ہو گئی. دوسری مثال، ہم نے آپ کو شکر دی، ہم نے کہا دیکھیے 10 کلو شکر کی بوری ہے، رکھیے. اب جب آئے تو اس میں سے 7 کلو شکر بچی ہوئی ہے، 5 کلو، 2 کلو کہاں گئی؟ 3 کلو ہم نے استعمال کر لی. ہماری امانت تھی، کم کیوں کیا آپ نے؟ عزاداری کو نہ کم ہونا ہے، نہ اس میں وہ چیزیں شامل ہونی ہیں، وہ تفسیریں اور تصویریں، وہ انٹرپریٹیشنز کہ جو میں معصومین نے منع کیا. جس طرح سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور میں نے آپ کے سامنے کیا پیش کی بات؟ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ پیاس کو حسین ابن علی کی زندہ رکھیں، غم منائیں پیاس کا. بچیوں کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادیاں مستورات کا غم منائیں. کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو سب سے پہلا جملہ جو کہیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا. اے دنیا والوں، میں 12واں ہوں، رسول خدا کا فرزند ہوں. یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. تعارف کروائیں گے اور فرمائیں گے میرا جد حسین تھا جس کو دنیا والوں نے پیاسا قتل کیا، جس کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. امام زمانہ کے جد رسول اللہ ہیں، امام زمانہ کے جد امیر المومنین ہیں، امام زمانہ کے جد امام رضا بھی ہیں، امام زمانہ کے جد امام حسن بھی ہیں، امام زمانہ کے جد بزرگوار 4 فادرز میں امام سجاد بھی آتے ہیں. امام زمانہ جب آئیں گے تو فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، میرے جد حسین کو، میرے گریٹ 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 گرینڈ فادر امام حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. اب اگر آپ سے کوئی آ کر کہے پیاس کو اتنی امپورٹنٹ چیز، آپ نے اس کو پیاس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، آپ مقصد کو یاد رکھیے، سمجھ جائیے. یا لیک آف اسٹڈی ہے، قلت مطالعہ ہے، یا انحرافی فکر ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے. ارے آپ الوداع کیوں کر رہے ہیں؟ تعزیت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ امام نے ہم کو سکھایا تعزیت پیش کرو عاشور کے دن. امام نے ہم کو بتایا کہ جناب رسول خدا کو تعزیت پیش کرو. احسن اللہ لک العزا فی مصاب ولدک الحسین. یا رسول اللہ، آپ کو خدا آپ کی عزاداری کو بہترین انداز میں قبول فرمائے، بہترین انداز میں آپ عزاداری کریں یا رسول اللہ. یہ تعزیت آپ کو بہترین انداز میں پہنچے، آپ کے دل کو سکون ہماری طرف سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں. کیا مطلب دل کو سکون؟ اب میں یہاں پر بات آئی، اگر آپ نے سمجھ لی، اب عزا کا مطلب سمجھیے، خوب توجہ کیجیے گا. عزا، عزا کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے ہندوستان پاکستان کے بچے سے پوچھیں عزا، وہ کہا کہ عزا یعنی مجلس، عزاداری یعنی جام ماتم ہو رہا ہے. نہیں سرکار، اب میں آپ کو عزا کا معنی بتاؤں گا اور عزاداری کے بارے میں گفتگو. عزا آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو عراق میں خداوند تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آپ عزاداری کے لیے جائیں وہاں پر زیارت کے لیے، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ نعزی صاحب العصر بمناسبت استشہاد جدہ الحسین. ہم تعزیت پیش کرتے ہیں. تعزیت نکلا ہے عزا سے. کیا مطلب ہم عزا پیش کرتے ہیں؟ عزا یعنی ہم عزاداری کرتے ہیں؟ نہ. ہم ماتم کرتے ہیں؟ نہیں سرکار. عزا کا مطلب ہے کنڈولنس. کیا مطلب کنڈولنس؟ یعنی تسلیت. تسلیت کس سے نکلا ہے؟ سلف سے. سلف کا مطلب کیا ہے؟ سکون پہنچانا. یعنی کیا مطلب؟ عزا کا مطلب سکون پہنچانا، اس کے غم کو بانٹنا. تسلیت کا مطلب، تسلی کا مطلب اس کو ذرا سا کیا کرنا، غم کی شدت کو، تکلیف کو کم کرنا. کیا مطلب اس کا؟ اب ذرا سمجھیے. کسی گھر میں خدا نخواستہ موت ہو گئی، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، بہت قریب محبت کرتا تھا جن سے، اس کا انتقال ہو گیا. آپ جاتے ہیں گھر پہ، دوست ہے آپ کا، گلے لگاتے ہیں. 50 دوست آئے اس کے، بھائی چلیے آفس کو چھٹی کیجئے، 1 گھنٹہ پہلے اس کے گھر جانا ہے. آفس کے 50 لوگ آ گئے، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، شیعہ سنی، سب نے کہا بھائی بہت افسوس ہوا، بیٹھے آپ نے، ہر ایک نے اپنے لحاظ سے دعا کی، پوجا کی. اگر ہے بھائی خدا آپ کو صبر دے، تھوڑی دیر بیٹھے، کوئی کام ہو تو بتائیے گا. ہاں بالکل بتائیں گے. آپ نے دیکھا فلاں مسئلہ ہے، تو آپ نے جا کر آپ نے کہا بھائی اس کے گھر جا رہے ہیں، یہ چیز لے چلو. مہمان آئیں گے، بسکٹ کے 10، 5، 15 ڈبے لے چلو. اچھا
فلاسک میں آپ نے چائے بنا کے دے دی کہ مہمان آئیں گے اس کو تکلیف نہ ہو، یا آپ نے شربت کی بوتل دے دی 10-15 کہ بھائی مہمان آئیں تو آپ بنا کے دیتے رہیے. اچھا برف چاہیے، گرمی ہے. وہ کیا کہتا ہے، وہ سوگوار کیا کہتا ہے جس کے باپ مر چکا ہو؟ کہتا بھائی اس دن آپ لوگ آئے، بڑی دل کو ڈھارس ہوئی، گھر اکیلے بیٹھے تھے ہم تو سائیں گھر کاٹنے کو کھا رہا تھا، ہم کو گھر کھائے جا رہا تھا، ہم کو دل بیٹھا جا رہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے ہم رو رہے تھے. تو جب 50 دوست گئے تو کیا ہوا؟ سیلف تسلیت، دل کو سکون ملا. اچھا مجھے بتائیے جب آپ گئے ملنے کے لیے تو اس کا باپ قبر سے اٹھ کے واپس آ گیا؟ اگر ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، غیر قوم کا ہے، تو اس کا باپ شمشان گھاٹ سے اٹھ کے واپس آ گیا؟ نہیں آیا. پھر کیا ہوا؟ اس کے دل کو سکون ملا. عزا کا مطلب ہے غم کو بانٹ لینا. کسی غم کے موقع پر کسی کی موت ہوئی ہے، میت کوئی ہوئی ہے، جنازہ اٹھا ہے، تو آپ ایسا کام کیجئے کہ اس کا غم، اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. دل چاہ رہا ہے اس کا گریہ کرنے کو، آپ نے بھینچ کے گلے لگایا، وہ گلے لگ کے آپ سے پھوٹ پھوٹ کے رویا. آپ نے اسے گلے لگایا، اس نے گریہ کیا، بکا کیا، اس کے دل کا غبار نکلا، ذرا اس کے دل میں، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، سکون ملا. اس کو کہتے ہیں عزا، اس کو کہتے ہیں تسلی، اس کو کہتے ہیں تسلیت. تو اب آپ آئیے، کیا فرمایا زیارت میں مولا نے؟ زیارت میں جو مولا نے جملہ فرمایا وہ بڑا عجیب جملہ فرمایا جو ہم کو زیارت پڑھنے کا حکم ہے. احسن اللہ لک العزا یا رسول اللہ فی مصاب ولدک الحسین. یا رسول اللہ، آپ کے دل کو، آپ کے وجود کو، آپ کی روح کو خدا بڑے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کو تسلی دے آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کی بنا پر. یا امیر المؤمنین، اے مولا کائنات، اے جناب امیر، خداوند تبارک و تعالی احسن اللہ لک العزا فی مصاب ولدک الحسین، خدا آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کے سلسلے میں آپ کے دل کو بڑے اچھے طریقے سے سکون پہنچائے، آپ کے غم کو بانٹے، خدا آپ کو تسلی عطا ہو، کلیجے میں ٹھنڈک ہو، کلیجہ کھول رہا ہے آپ کا، خدا آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے کہ آپ کا غم کم ہو سکے. احسن اللہ لک العزا. اچھا یہ میں نے ذرا سا پس و پیش کر دیا، پہلے جناب سیدہ بعد میں. احسن اللہ لک العزا فی مصاب ولدک یا فاطمہ بنت محمد، اے جناب سیدہ، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو عزا عطا فرمائے، آپ کو جو درد اور رنج و اندوہ اور حزن و ملال پہنچائے اس کو سکون عطا ہو. کسی طرح سے آپ کے وجود میں، جو کلیجے میں آپ کے آگ لگی ہوئی ہے جناب سیدہ، اس میں ٹھنڈک پڑ جائے. آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے. احسن اللہ لک العزا فی مصاب اخیک یا حسن المجتبی، اے امام حسن، آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے خدا آپ کے دل کو، آپ کے کلیجے میں جو آگ لگی ہوئی اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈک پہنچائے. یہاں تک اگر آپ نے بات سن لی، سمجھ لی، اب ذرا مجھ سے ایک جملہ سن لیجئے. وہ یہ کہ سرکار شہادت کب ہوئی ہے؟ 1400 برس پہلے. شہادت کب ہوئی ہے؟ آج سے 100 سال بعد کوئی ذاکر مجلس پڑھے گا 1500 برس، 200 سال بعد 1600 برس، 300 سال بعد 1700 برس، 2000 سال، 3000 سال مولا حسین کی شہادت کو گزر جائیں گے. جب تک ظہور ہوگا اور جب تک قیامت نہیں آئے گی، ہر مومن کو، ہر عزادار کو اس طرح سے زیارت پڑھنی ہے. اگر امام حسین جنت میں پہنچ چکے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے امام حسین جنت میں پہنچ چکے ہیں، امام حسن، جعفر طیار، جناب حمزہ، جناب سیدہ تمام ائمہ کے ساتھ ہیں، جناب زینب، جناب ابو الفضل عباس ان کے ساتھ ہے امام حسین، تو سب گھر والے، خانوادہ نبوت، اہل بیت مل چکے ہیں. پھر آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ چھوڑیے اب اس عزاداری کو. یہ کیا؟ اب یہاں پہ تقریر کے ابتدائی اور شروعات جو تھی میری تقریر کی، جو انیشیل لیول پہ میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی، آج کی تقریر کے انیشیل اسٹیجز میں، کہ ہمیں حق نہیں ہے، ہر چیز ہم نہیں سمجھ سکتے حضور، ہمیں غم حسین سے وہ چیز نکالنے کا، ایکسٹریکٹ کرنے کا حق نہیں ہے جو حرام ہے. انگور کھائیے، کھجور کھائیے مولا کائنات کے باغ کا، جو مولا کائنات مدینے میں کھجور کا باغ لگا کر گئے. باغ فدق میں اگر جائیے، وہاں پر جو چشمہ ہے پیجیے تبرک کے طور پر. لیکن اگر آپ اس کھجور میں جو باغ مولا کائنات کا لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ من ذالک، نستجیر باللہ، خاکم بدہن، اگر آپ اس کھجور سے جا کر نعوذ باللہ وہ نجس مشروب بنائیں، وہ نجس ڈرنک بنائیں، جس کو اسلام میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، 10 لوگوں پر لعنت کی رسول خدا نے اس نجس مشروب کو پینے کے لیے. اگر آپ مولا کائنات کے باغ سے وہ کھجور نکال کر اس سے نجس مشروب نکالیں تو ہم اور آپ، نعوذ باللہ، خدا بچائے، ہم کو معاف فرمائے، ہم پر خدا کی لعنت ہوگی. ارے صاحب کھجور ہے، مولا کائنات کا باغ ہے، تو باغ ہے لیکن ممانعت تھی، نہیں کرنا تھا یہ کام، آپ نے توجہ کی، آپ سمجھ گئے بات کو. ہاں، تو ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں، حرام ہے وہ چیز.
جس طرح سے مولا کائنات کے باغ کی کھجور ہے اس سے وہ نجس مشروب نکالنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور زیادہ گناہ ملے گا یقیناً کہ تم نے مولا کائنات کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی کھجور کی یہ توہین کی۔ اسی طرح سے کربلا میں اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا رسول اللہ کو تعزیت پیش کرو، ہماری مادر گرامی جناب سیدہ ہمارے بھیا حسن کو تعزیت پیش کرو، امیر المومنین کو پدر گرامی کو تعزیت پیش کرو، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی اس میں سے ایکسٹریکٹ کرے یہ چیز، اور امام حسین تو جنت میں پہنچ گیا، کہے گی پریشانی اب سرکار، اس کو پرابلم کیا ہے اب آپ کے ساتھ؟ اب یہ چھوڑیے سب فضول بیکار باتیں بیتوکی، یہ کیا بوڑھی عورتوں کی طرح رو رہے ہیں آپ بیان کر، امام میں پہنچ گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو نجاست ہم شامل کر رہے ہیں عزاداری میں۔ یہاں پر آپ کہیے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، اب آپ سمجھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے یہ کام کیا۔ ایک ایک مقام کو عزاداری سے جو تعلق رکھتا تھا امام سجاد نے زندہ کیا۔ لہٰذا عزاداری میں تعزیت پیش کریں گے، تسلیت پیش کریں گے، پرسے سے کوئی کام نہیں چلتا، پرسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنا عمل صحیح کیجئے، عمل بالکل صحیح کیجئے، لیکن پرسہ بھی دیجئے، عزاداری کیجئے، اور کہیے کہ ہم تعزیت اور تسلیت پیش کر رہے ہیں امام کی بارگاہ میں، حضرت حجت کی بارگاہ میں، صاحب العصر کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ارے کیسا غم، ان کو آپ کی طرح غم ہوتا ہے؟ ہماری طرح غم نہیں ہوتا، بلکہ ہم سے زیادہ غم ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم کو امام حسین کا وہ غم ہوتا ہے کہ جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری سمجھ کے مطابق ہے، ہمیں وہ غم ہوتا ہے۔ حضرت حجت کا علم کہاں پر؟ عرش اولا پر۔ حضرت حجت امام زمانہ کی معرفت کہاں پر؟ عرش اعظم پر۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا غم امام حسین کا کٹھن لگے گا، جناب سیدہ کو غم کٹھن لگے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب چلیے عزاداری کے ایک اور پہلو کی طرف۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے فرش اعضاء پر آ کر بیٹھے، بالکل بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں ارے مصائب ہو رہے ہیں، کم از کم مصائب کو اٹینڈ کر لیں۔ اچھا چلیے، خاندان میں 3 مجلسیں ٹکرا رہی ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ ایک مجلس میں جائیے، وہاں کی حدیث قصہ کو اٹینڈ کیجئے، تھوڑے سے فضائل کو اٹینڈ کیجئے، دروازے میں بیٹھیے تاکہ نکلنے میں دقت نہ ہو۔ بھاگ کے جائیے، آٹو کر کے، رکشہ کر کے، کسی طرح سے ایک اور جگہ پہ مجلس فرش پہ بیٹھ گئے وہاں پر، اور ایک اور جگہ پہ مصائب کے آخر میں پہنچے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اب یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، کہتے ہیں لوگ سماج میں، معاشرے میں، مجھے اس پر نہیں جانا، تو یہ چیز ہے، بالکل فرش اعضاء پر آئیے۔ اچھا اب جو بیچارہ نظر پکا رہا ہے فاقہ شکنی کے لیے، جو مجلس کا تبرک پکا رہا ہے فاقہ شکنی کے لیے، جو چلیے فاقہ شکنی نہیں ہے، 20 سفر ہے، 19 سفر ہے، 15 محرم ہے، 25 محرم ہے، 25 سفر ہے، کوئی بھی ڈیٹ، کوئی بھی تاریخ، اب آپ چلیے، یہ ایک نظر پکانا اتنا امپورٹنٹ کام، اصل عزاداری کیجیے۔ اب چلیے آپ امام سجاد کی طرف۔ جب تک تاریخ میں موجود ہے، جب تک جناب مختار نے سر کاٹ کر نہیں بھیجے تھے، حضرت مختار ثقفی نے، جن کو سب جانتے ہیں، اس وقت تک اہل بیت کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ اس وقت تک کیا ہوتا تھا؟ چلیے تاریخ سے پوچھیے، مقتل مکرم، مقاتل میں جا کر دیکھیے، تاریخ میں جا کر دیکھیے، بہار الانوار کو پڑھیے جا کر آپ، کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بیویاں آتی تھیں، جناب رباب 1 سال تک سائے میں نہیں بیٹھی، اور اسی عالم میں بیوی اس دنیا سے تشریف لے گئی، جناب رباب رخصت ہو گئی اس دنیا سے اسی طرح سے۔ آپ دیکھیے کہ غم سید الشہداء کو لے کر، اپنے بچوں کے غم کو لے کر کہا کہ نہیں، میرے والی کا غم ہے۔ میرا کون تھا شوہر؟ حسین ابن علی، فرزند رسول خدا۔ اس ہستی کی وجہ سے مجھے رسول خدا کی بہو کہلانے کا شرف ملا۔ میرے والی کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہی، بے گور و کفن، میں پورے جب تک سورج نکلتا تھا سورج میں بیٹھی رہتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا بے معنی بات ہے؟ جناب رباب سے کسی میں جرت ہے کہنے کی؟ کسی میں ہمت ہے؟ غم کو باقی رکھے ہوئے ہیں وہ۔ اب یہاں تفسیریں ہیں، بہت لمبی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ایک منزل تک گفتگو پہنچا کے مصائب پڑھنے۔ لہٰذا یہ بیویاں کیا کرتی تھیں؟ میں نے عرض کیا، جب تک جناب مختار ثقفی نے سر کاٹ کے نہیں بتایا تھا کہ سب قتل ہو گئے، حرملہ، پسر سعد، شبر بن ذی الجوشن، سنان، حکیم ابن طفیل اور تمام خولی، یہ تمام کے تمام لوگ قتل نہیں ہو گئے، اس وقت تک اہل بیت کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ اچھا، یہ مقاتل، بحر الانوار، مقاتل، ایک جو نام ہے ابھی آپ کو، مقتل مکرم، اردو میں شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور نفس المحموم شیخ عباس قومی، ان کی کتابیں پڑھیے آپ، اور اب تو ماشاءاللہ سے بہت سارے مقتل چھپ چکے ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں۔ یہ اہل بیت کرتے کیا تھے؟ یہ اہل بیت کرتے تھے گریہ و ماتم، صرف گریہ وزاری، اور اتنا زیادہ گریے پر تاکید کرتے تھے کہ جناب کسی سیدانیوں میں سے، بیویوں میں سے کسی نے پوچھا اپنی کنیز سے کہ تم مسلسل روئے کیوں جا رہی ہو؟
ہم لوگ رونا چاہ رہے ہیں، نہیں رو پا رہے، اتنا گریا کیا بیویوں نے کہ آنسو خشک ہو گئے. کہا کہ ہم گریا نہیں کر پا رہے، آنسو خشک ہو گئے، تمہارے آنسو کیسے نکلنا ہے؟ تو اس کنیز نے بتایا کہ ہم فلاں غلہ کھاتے ہیں، فلاں دال کھاتے ہیں، فلاں دال، توجہ کیجیے گا، جس کو ہم دال کہتے ہیں اردو میں اور عربی میں، فلاں عدس کھاتے ہیں، فلاں بقل کھاتے ہیں، فلاں غذا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہمارے آنسو مسلسل بہتے رہیں. تو پھر وہ کھانا تیار کیا گیا، بیویوں نے وہ کھانا کھایا جس کی وجہ سے مزید آپ گریا کر سکیں. آپ نے توجہ کی کہ بیویاں کھانا اگر کھا رہی ہیں تو مزید گریا کرنے کی خاطر، توجہ کیجیے گا. اچھا بیویاں گریا کر رہی ہیں مسلسل، نماز کے علاوہ، روزے کے علاوہ، تہجد، مناجات، جیسے ہی وقت ملتا ہے گریا. ایک سوال، اگر تمام سیدانیاں، رسول خدا کی بہویں، بیٹیاں، امیر المومنین کی بیٹیاں گریے میں مصروف ہیں تو پھر کھانا کون پکاتا ہے؟ کنیزیں؟ نہیں، کنیزیں خود گریا کر رہی ہیں، تو پھر کھانا کون پکاتا ہے؟ اب چلیے تاریخ کی طرف. وَكَانَ علی بن الحسین علیہ السلام، اور یہ جب بیویاں گریا کرتی تھیں تو امام سجاد علیہ السلام کان یسوی لہن الطعام، امام سجاد تیار کرواتے تھے کھانے کو. یعنی بیویوں سے کہتے تھے آپ گریا کریں، عزاداری کریں، کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے کھانا پکائیں گے. 1 سال تک، بعض جگہ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. خوب توجہ کی آپ نے. تو اب آپ توجہ کیجئے گا، میں کس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری کا ایک پہلو کیا ہے؟ گریا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ عزاداروں کے لیے کھانا پکانا. تو لہٰذا جو عزادار کھانا پکاتا ہے فاقہ شکنی کے لیے، مجلس کے لیے، وہ یہ کام سمجھ لے کہ وہ سنت امام سجاد پر عمل کر رہا ہے. سنت امام سجاد صرف گریا کرنا نہیں ہے، بلکہ عزاداروں کے لیے کھانا پکانا بھی ہے کہ آپ گریا کیجئے، سکون سے ہو جائیے، پریشان مت ہوئیے، تبرک ہم بنوا کے لا کے دیں گے. آپ نے توجہ کی کہ کتنا معمولی کام سمجھتے ہیں ہم. اور میری آپ گفتگو آپ کے ذہنوں میں اگر ہو، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کو امام سجاد نے زندہ رکھا. گریے کو زندہ رکھا، عزاداری کو زندہ رکھا. اچھا خواتین گریا نہ کریں، بھائی خواتین گریا نہ کریں، بلند آواز سے گریا کریں گے آواز باہر جائے گی. نہیں، گریا کریں بیویاں، محلہ بنی ہاشم میں سے گریے کی آواز آئے. اچھا کھانا نہیں پکائیے گا، نہیں کھانا آپ پکائیے گا تھوڑی دیر، گریا نہیں، گریے میں وقفہ نہ آئے، عزاداری میں کھانا ہم آپ کے لیے پکوا کر لا کر دیں گے. ایک ایک چیز. پیاز کے بارے میں کیا فرمایا، میں نے بتایا ابھی آپ کو، امام زمانہ کیا فرمائیں گے آ کر کہ میں وہ ہوں جس کے جد حسین ابن علی کو ان ظالموں نے قتل کیا، قتلوہ عطشانہ، پیاس کی حالت میں. امام سجاد نے کیا لکھا اپنی انگشت مبارک سے؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانہ، یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جس کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا. ماتم کی بات آپ دیکھیے کس طرح سے فرمائی. جب جناب زینب کو پہلا مرحلہ، ہمارے یہاں آج کہا جاتا ہے مقصد کربلا بیان کیجئے، اس پر میں انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں گفتگو کروں گا. مقصد کربلا بالکل بیان کیجئے. کربلا بامقصد کام ہے. ارے بچہ بھی جب روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو شیر مادر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حجت خدا، لسان اللہ ناطق، فرزند فاطمہ و علی و رسول خدا و خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا پوتا، جناب فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر، جناب خدیجہ کی آنکھوں کا نور، حسین ابن علی، وہ ایک قربانی پیش کر رہے ہیں. کوئی مقصد نہ ہو، بالکل مقصد تھا. لیکن مقصد وہ نکال کر لائیے جو امام نے بتایا ہو. مقصد کی اس طرح سے بات کیجئے جو امام سجاد نے بتائی ہو. آپ اپنی زبانی مقصد حسین ابن علی میں اضافہ مت کیجئے. شکر کی بوری والی مثال کو یاد رکھیے گا کہ شکر کی بوری والی مثال، یہ غم امانت ہے، لہٰذا خوب اچھی طرح سے سمجھیں. تو میں نے آپ کو پیاس کے بارے میں بتایا، عزاداری کے بارے میں. اچھا چلیے اب آپ شام، قیدی چھوڑ دیے گئے، جائیے اب آپ مدینے. جناب زینب نے کیا کہا مقتل کے مطابق؟ فرمایا کہ ہم جب سے نکلے اپنے شہداء کو رو نہیں پائے. یہ بات بی بی زینب سے ملتی ہے. لہٰذا کیا کیا جائے؟ ہم ایک گھر دیا جائے خالی، پھر کیا کیا جائے؟ اس میں ہم گریا کریں گے اپنے شہیدوں کا، اور سوائے کنیزوں کے ہمارے پاس کوئی، بنو امیہ کے خاندان کی کوئی عورت نہ آئے، کنیزیں آئیں گی. اہل بیت نے 3 دن تک وہاں پر ماتم کیا. خوب توجہ کیجیے گا، میرا سوال ہے ایک طالب علمانہ، ایک اسٹوڈنٹ، ایک حقیر سا ذاکر، ایک کچھ فضائل مصائب آتے ہیں کچھ اہل بیت کے، وہ بیان کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے سادہ سا، سب سے زیادہ مقصد حسین بیان کرنے کا حق کس کو ہے؟ جناب زینب کو ہے. سب سے زیادہ مقصد عزاداری کون بیان کرے گا؟ امام سجاد.
تو جب جناب زینب نے گھر مانگا وہاں پر تو یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مقصد عزاداری بتاؤں گی؟ بی بی 3 دن تک صرف گریا کرتی رہی. مجھے ایک روایت دکھائے کوئی، ایک روایت ضعیف السند، غلط روایت، کمزور روایت ہماری کتابوں میں نہیں، غیر قوم کی کتابوں میں، کہ وہاں پر بیویوں نے جب 2 سال تک گریا کیا تو وہاں پر گریا روک کے اب گریا بہت کر لیا، اب یہ فضول بات ہے گریا کرنا، اس سے زیادہ نعوذ باللہ، اب ہم مقصد بتائیں گے. مقصد کی بات کرو اے بیویوں، جناب فروا سے زیادہ آپ کو مقصد پتا ہے، جناب رباب سے زیادہ، جناب لیلہ سے زیادہ، جناب زینب سے زیادہ، جناب ام البنین، جناب خدیجہ جو کہ بیٹی ہے امام حسین امیر المومنین کی، یہ جو وہ ہستے، جناب فاطمہ جو کہ بیٹی ہیں امیر المومنین کی، بیٹی بھی امیر المومنین کی جناب فاطمہ تھی، یہ بیویاں سب موجود ہیں. یہ لخت جگر امیر المومنین ہیں جو مدینے میں آئی ہیں شہادت مولا کے بعد. ایک روایت مجھے کوئی دکھائے، ایک روایت میں کہہ رہا ہوں غلط السند، کمزور، کسی جھوٹی کتاب میں دکھائے، کسی صحیح کتاب میں، کسی غلط کتاب میں، کہ بیویوں نے کہا ہو آج ہم مقصد عزاداری کا درس شروع کر رہے ہیں کل سے. مجھے بتائے، سوال کا جواب دے. تو اب آپ اس بات کو سننے کے بعد جو بھی مجھ پر الزام لگائیں یا فتویٰ لگائیں، یہ میرا سوال ہے، مجھے روایت دکھائیے، میں کل سے وہ روایت پڑھنے لگوں گا. بتائیے کسی امام نے بتایا ہو. برعکس 61 ہجری کی کربلا کو کھینچ کے 2021 میں مت لائیے، 2021 کی کربلا کو لے کر 61 ہجری میں جائیے. امام سجاد امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں آئمہ نے جتنی تگ و دو، جتنی زحمت، جتنی تکلیفیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ کربلا کو اسی مقام پر رکھیں 61 ہجری میں. کربلا کے سلسلے میں کوئی ہم میں سے نہیں اٹھا سکتا. 61 ہجری میں جاؤ، کیا فرمایا؟ من شرب الماء ولعن قاتل الحسین وذکر عطش الحسین، جو پانی پیے امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، امام حسین کے قاتل پر لعنت بھیجے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کتب اللہ لہ 1100 حسنہ، خدا 1,00,000 نیکیاں لکھے گا. ومحى اللہ لہ 1100 سیئہ، اس کے 1,00,000 گناہوں کو مٹا دے گا. ورفع اللہ لہ 1100 درجہ، خدا اس کے 1,00,000 درجات کو بلند کرے گا. وقضى اللہ لہ 1100 حاجہ، خدا اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا. ولقى اللہ عز وجل یوم القیامہ، خدا سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا. وهو فلج الفؤاد، اس کے کلیجے میں ٹھنڈک ہوگی. کیا مطلب ٹھنڈک ہوگی؟ جب ہم نے کوئی جرم کیا ہو، کسی شخص نے چوری کی ہو، کسی شخص نے ڈاکہ ڈالا ہو، اور اس سے کہا جائے تمہیں تھانے دار صاحب نے بلایا، پولیس انسپکٹر صاحب نے، وہ کس طرح سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اس کے دل میں کھولن مچی ہوگی. ہم سب گناہ گار ہیں، قیامت میں خدا کے پاس جانا ہے، تو ہمارے دل میں کھولن مچی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، اسٹریس ہوگا کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں. امام فرما رہے ہیں کہ 1,00,000 حاجت ہے، خدا پورے ایک گھونٹ پانی کا پیجیے اور امام حسین کو یاد کیجیے. تو جب جاؤ گے تو پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ کہ میں نے اس کا ترجمہ بتایا، دوبارہ بتا دوں ترجمہ. 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا خدا، 1,00,000 گناہ مٹائے گا، 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,00,000 درجے بلند کرے گا جنت میں. اور جب قیامت میں تم خدا سے ملو گے امام حسین کی پیاس کو یاد کر کے، تو کلیجے میں ٹھنڈک ہوگی. چوری کرے انسان اگر تھانے دار کے پاس چلا جائے تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے. امام فرمانے فلج الفؤاد، ٹھنڈک کے ساتھ تم خدا سے ملاقات کرو گے. تو آپ نے توجہ کی، امام صادق تیار نہیں ہے اپنے جد کی پیاس کو بھلانے پر. امام سجاد جب بھی پانی دیکھ رہے ہیں گریا کر رہے ہیں، کھانا دیکھ رہے ہیں گریا کر رہے ہیں، پیاس کو باقی رکھ رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک ثواب، اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے یہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے کہ تجھے وہ ثواب ملے. کون سا ثواب؟ من استشہد مع الحسین، کہ جو حسین کے ساتھ صحابی حسین کے شہید ہوئے ان کے ثواب میں تو بھی شریک ہو جائے. تو کلما ذکرتا ہوں، جب بھی تمہیں ان کی یاد آئے کہنا یا لیتنی کنا معکم، یا لیتنی کنا معہم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو اس عظیم ترین کامیابی میں بھی ہم شامل ہو جاتے. کیا کہا جا رہا ہے؟ 2021 میں ہو شیعہ ہو، 2019 کے شیعہ ہو، 2005 کے، 1905 کے، 1805، 1750 میں ہو، بابر کے زمانے کے شیعہ ہو، اکبر کے، بہادر شاہ ظفر، تیمور لنگ، پانی پت کی جنگ کے وقت کے شیعہ ہو، بٹوارے کے وقت کے شیعہ ہو، جب بھی یاد آئیں حسین کے اصحاب کو یا لیتنا کنا معہم فنفوز فوزا عظیما، جب بھی یاد آئیں حسین کے شیعہ یاد کر کے کہنا کاش ہم ان کے ساتھ کربلا میں ہوتے. اگر ہوتے تو بڑی بلند کامیابی پر ہم بھی فائز ہو جاتے، ہم بھی اس مقام پر پہنچ جاتے.
آپ نے توجہ کی، غور فرمایا؟ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ 2021 کی کربلا، امام فرما رہے ہیں 2021، 25، 26، 1800، 1700، 1600 جہانگیر کا زمانہ ہے، اورنگزیب کا زمانہ ہے، چندر گپت موریہ کا زمانہ ہے، رابندر ناتھ ٹیگور کے زمانے میں ہو تم ویسٹ بنگال میں ہو، ایسٹ بنگال، آسام، ہماچل پردیش، ناگالینڈ، بلوچستان اور کہاں ہو، تم کو ہم کاش وہاں ہوتے، تمنا کا اظہار کرو، ارمان تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے، ایک وش ہونی چاہیے، خواہش ہو تمہارا دل تب ہم وہاں ہوتے، یعنی اپنے آپ کو 2021 سے 61 ہجری میں لے کے جاؤ، کاش وہاں ہوتے تو فوز عظیم پر فائز ہوتے، وہ بڑی کامیابی ہم کو ملتی، یعنی کامیابی وہاں تھی۔ دیکھو شبیب کے بیٹے، یاد رکھنا جب امام سے گریے کی بات کی تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ 18 نوجوان بنی ہاشم کے وہ تھے، امام رضا فرما رہے ہیں لیس لہم شبیہ علی وجہ الارض، اس عرصہ گیتی پر، اس زمین پر 18 نوجوان ایسے حسین کے ساتھ شہید ہوئے کربلا میں کہ ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا جو 18 نوجوان شہید ہوئے ہیں، لہٰذا ہم کیوں گریہ نہ کریں؟ ان جیسا کوئی نہیں تھا، خوب توجہ کیجئے گا، ان جیسا کوئی نہیں تھا کا مطلب کیا ہے؟ 2021 میں کوئی آدمی مظلومیت سے مرا ہو، کوئی عزاداری بچاتے ہوئے مرا ہو، کوئی مسجد کو بچاتے ہوئے مرا ہو، کوئی امام باڑے کو بچاتے ہوئے مرا ہو، کوئی کہیں پر شہید ہوا، ان جیسا نہیں ہو سکتا، کام نیک کیا۔ امام باڑے کو کوئی آگ لگانے آ رہا تھا، شبی کو کوئی گرا رہا تھا، اس نے شبی کو گرنے سے بچا لیا، تعزیے کی حرمت کو برقرار رکھا، علم کی عظمت کو برقرار رکھا، بیچارہ شہید ہو گیا، چلا گیا امام حسین کے پاس، بہت اجر ہے اس کا، لیکن خبردار یہ مت کہنا کہ حسین کے شہداء جیسا لیس لہم وجہ علی شبیہ الارض۔ تو آپ نے توجہ کی کہ امام سجاد کی نگاہ مبارک کے ذریعے جب آپ کربلا کو دیکھیں گے، جب امام سجاد کی نگاہوں کے ذریعے، تو امام کہہ رہے ہیں کربلا کو روک دو 61 ہجری میں، تم تمنا کرو کہ ہمیں کربلا میں جانا چاہیے، تم تمنا کرو کہ ہم کربلا سے متصل ہو جائیں، 61 ہجری والی کربلا سے۔ زیارت عاشور پڑھو، زیارت عاشور میں یہ مت کہو کہ آج کی کربلا، بلکہ کہو کہ کون سی کربلا؟ تبرکت بہی بدو میہ، وہ جو 61 ہجری میں 10 محرم ہوئی تھی وہ ہوئی اور ختم ہو گئی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں زیارت ناہیہ پڑھیے، آپ جا کر دعائے ندبہ کا سب ترجمہ پڑھیے، میں کچھ نہیں کہہ رہا عربی میں پڑھیے، جا کر دیکھیے زیارت ناہیہ کے ترجمے کو، جا کر دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں، کس طرح سے کیا فرما رہے ہیں چھٹے امام۔ ارے گریہ کرنا، بس گریہ ایک حد تک، اس سے زیادہ اب آپ کچھ کام کیجئے، کنسٹرکٹیو کچھ آپ بیٹھے ہوئے کام کیجئے، بالکل یتیموں کی بیواؤں کی مدد کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن گریہ کو کم اہمیت مت سم کریے۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں لقد اقرح جفون ان یوم الحسین اقرح جفوننا، حسین کے عاشور کے دن نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا، ہم اتنا روتے ہیں۔ یہ آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئے، شاید آ جائے، لیکن وہ لوگ جو اس حد تک گریہ کرتے تھے اور کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ مولا پر جب گریہ کرتے ہیں عاشور میں تو آنسو اتنے بہتے ہیں کیونکہ آنسو میں ہوتا ہے نمک، اور یہ جو پپوٹے ہیں، جو آئی لڈس ہیں، یہ جو پلکوں کی اور آئی لیشز کی جو روٹس ہیں، یہ بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ سالٹی واٹر، آنسوؤں کی صورت میں نمک کا پانی جب نکلتا ہے تو حد سے زیادہ گریہ کیا جائے تو یہاں پر زخم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خون بھی آنسوؤں میں مل کر آتا ہے۔ جو لوگ ایسا گریہ کرتے ہیں ان سے پوچھیے جا کر، وہ بتائیں گے آپ کو۔ تو امام صادق فرما رہے ہیں حسین، مولا حسین کے عاشور کے دن کو یاد کر کے ہماری پلکیں، یہ جو آئی لیشز کی جو روٹس ہوتی ہیں، یہ زخمی ہو چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سمجھایا آپ کو۔ اللہم ارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار اس چیخ پر رحم فرما جو ہمارے غم میں نکلے۔ منہ پر تماچا مارنا کفارہ ہے، منہ پر تماچا، بیوی شوہر کے لیے مارے، بہن بھائی کی وجہ سے منہ پر اپنے تماچا مارے، گریبان چاک کرے، کفارہ ہے، حرام ہے۔ امام حسین کی یاد آئی، تماچا مارو اپنے، زبردستی نہیں، غم پہنچ چکا ہے، تماچا مارو، تماچا مارو اپنے منہ پر۔ کیوں؟ چیخو۔ امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ائمہ ہمارے؟ رحم اللہ وجوہہم تغیرت من اجل الحسین، خدا کی رحمت ہو ان چہروں پر جو حسین کے غم میں، جن کا رنگ بدل گیا ہے، جو متغیر ہیں۔ مولا حسین کا نام آتا ہے، چہرے پر غم کے آثار۔ 40 کی واک پہ جا رہے ہو، دھوپ میں گئے نا، دھوپ نے چہروں کو جھلسا دیا، چہرہ متغیر ہوا۔ امام صادق فرما رہے ہیں رحم اللہ وجوہہم تغیرت من اجل الحسین۔ عاشور کے جلوس میں جا رہے ہو، دھوپ ہے، چہرہ جھلس گیا، ارے اب کیا کریں، چہرہ بڑا، خدا کی رحمت شامل حال ہو رہی ہے اس چہرے پر، کیونکہ تم حسین ابن علی کی خاطر تمہارا چہرہ متغیر ہوا ہے۔ یہ مرحلہ ہے، دیکھیے کس طرح سے عزاداری کی ایک ایک چیز کو،
ایک ایک چیز کو کس طرح سے بچا کر رکھا، کس طرح سے باقی رکھا، اور فرمایا اچھا اب یہ بات ختم نہیں ہوئی، پہلی رجب ہے کربلا جاؤ، نیویں شعبان ہے کربلا جاؤ، عاشور ہے کربلا جاؤ، بقرعید آئی کربلا جاؤ، عید الفطر ہے کربلا جاؤ، شب جمعہ ہے کربلا جاؤ، فلانی مخصوص کربلا جاؤ، فلاں مخصوص کربلا جاؤ، یعنی حسین ابن علی سے جڑے رہو۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہوں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے جو سن رہی ہیں میری بات کو اور بعد میں بھی سنیں گی، کہ 2 مہینے 8 دن جب تک سلسلہ چل رہا ہے، خدا کے لیے گھر میں 5 منٹ کی مجلس کیجئے، قرینے سے، قاعدے سے، بڑے ڈھنگ سے، دری بچھائیے، چاندنی بچھائیے، بچیاں بچے گھر میں ہیں، اور اگر نامحرم محرم کا مسئلہ ہے خاتون مجلس تو صرف محرم سنیں، اور اگر ایک ایج ایسی ہو چکی ہے جہاں پر کوئی اندیشہ نہیں کی چیز تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں گھر میں حدیث قصہ، مولانا لمبی ہو جائے گی حدیث قصہ، اچھا اللہم کل ولیک پڑھ لیجئے، آپ اللہم کل ولیک پڑھ لیجئے، ایک بچے سے کہیے انا انزلنا کی تلاوت کرو، اس نے پڑھی اللہم کل ولیک، میر انیس، میر دبیر، مرثیہ، کوئی بھی نہ ہو کہ 2 بند امام حسین کا ذکر ہو، 5 منٹ کی مجلس ہے یہ، اور یہ 5 منٹ کی مجلس آپ سوچ نہیں سکتے کتنی برکتیں، حسین کا غم منائیے، مادر حسین عرش اعلیٰ پر غم میں مبتلا ہے، 2 مہینے 8 دن 5 منٹ کی مجلس ضرور گھر میں کیجئے۔ مولانا ہم تو مجلسوں میں جاتے ہیں باہر خاندان میں، نہیں، گھر میں کیجئے، گھر کی چھت در و دیوار آپ کی سسکیوں کی آواز سنیں، آپ کے گریے کی آواز سنیں، آپ کا گھر، کہ اس گھر میں یہ چھت گواہی دے کہ پروردگار ہم نے اس بی بی سے، اس مومنہ سے سسکیوں کی آوازیں سنی، وہ فرش گواہی دے، وہ دیوار گواہی دے، وہ دروازہ گواہی دے کہ ہم نے اس گھر میں حسین کے غم کی سسکیوں کی آوازیں سنی۔ مجلس میں آپ جاتی ہیں، ثواب کا کام ہے، عظیم ترین ثواب کا کام ہے، لیکن گھر میں ضرور مجلس ازا برپا کیجئے، مختصر ترین مجلس ضرور کیجئے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، تبرک کھلا نہیں سکتے کھانا، گلی میں سب نے کھانا کھلایا، ہم کیا کریں؟ شرمائیے مت، جو تبرک بانٹ رہی ہیں بانٹیے، آپ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ فاطمہ زہرا کو پرسہ دے رہی ہیں، نئے کپڑے سلائے ہوئے، وہ فلاں پرنٹ اور فلاں ڈیزائن مت پہنیے، سادہ ترین لباس پہنیے، سادہ ترین کالا لباس پہنیے، کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی پرنٹ نہ ہو، ایک سفید لکیر بھی نہ آئے، ایک میرون اور پنک اور نابی اور گرین کلر کچھ نہ آئے، کالا لباس پہنیے، جناب سیدہ کے احترام کی خاطر۔ ہمیں ہماری نسلوں کو طہارت نصیب ہوئی ہے اس غم کی وجہ سے، ہماری ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو شرم و حیا ملی ہے اس غم کی وجہ سے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ، سلام و درود ہو ہمارا بیوی سیدہ کی بارگاہ میں، جناب زینب کی بارگاہ میں۔ تو یہاں تک میری بات ختم ہوئی۔ لہٰذا جو قافلہ گیا کربلا کے اسرا کو لے کر، جب کوفے میں آئے، دربار کوفہ سے گزارا گیا، پھر اس کے بعد گزارا گیا کہاں سے؟ دربار کوفہ سے، بازار کوفہ سے، پھر اس کے بعد شام کی جانب لے جایا گیا۔ ایک دفعہ جناب سید الشہداء کے سر مبارک اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو صندوقچی میں رکھا گیا۔ تاریخ میں موجود ہے، یہ سنی شیعہ دونوں مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ راوی کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اس قافلے میں تھا جس کو عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ کہ اب ان قیدیوں کو، بیویوں کو قیدی بنا کر لے کے جاؤ، اور اب یہ سر لے کر جاؤ کہاں پر؟ شام، یزید ملعون کے پاس جا کر پیش کرو، فتح کا جشن مناؤ۔ کہتا ایک دفعہ رات کا وقت ہوا، یہ سب ملعون جو تھے وہ سو چکے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ عماریاں اتری۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے کچھ عماریاں اتری، اور ایک دفعہ جب آسمان سے عماریاں اتری تو ان عماریوں میں نور نکل رہا تھا، روشنی نکل رہی تھی۔ یہ عماریاں اتری روشنی کی، حسین کے، مولا حسین کے سر اقدس کے لیے۔ ایک دفعہ ایک معظمہ برقع پوش بی بی جس کے وجود سے نور بلند ہو رہا تھا وہ نکلی، دوسری بی بی، تیسری بی بی، ایک عجیب ہیبت، ایک عجیب جلال کہ میں اپنی جگہ پر مبہوت اور منجمد ہو کے رہ گیا۔ میں نے پوچھا آنے والیوں سے یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا ان بیویوں کے ساتھ کچھ اور مخلوقات اتنی تھی کہ یہ حوا ہے، یہ سارا ہے، یہ مریم ہے، یہ بیویاں اتری۔ ایک دفعہ مولا حسین کے سر اقدس کے پاس گئیں کہ جس صندوقچی میں وہ سر تھا، ایک اور عماری اتری آسمان سے نورانی، اب وہاں سے ایک برقع پوش معظمہ بیوی نکلی۔ اس بیوی کا جلال سب سے بلند تھا،
اس بی بی کی عظمت، اس بی بی کا نور سب سے بلند تھا، میں بے حس و حرکت ہو کے رہ گیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے آنے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اب یہ جو ہماری اتری ہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ اپنے بیٹے کا غم منانے زمین پر آئی ہے۔ سب بیویاں احترام سے کھڑی ہیں۔ اب یہ بی بی آگے بڑھی، ایک دفعہ اس صندوقچے کو کھولا کہ جس میں مولا حسین کا سر تھا، ایک دفعہ سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک دفعہ بی بی نے اپنی انگشت مبارک سے مولا سید الشہداء کے سر مبارک میں ایک دفعہ کنگا کرنا شروع کیا، بالوں کو سنوارنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سید الشہداء کی زلفیں تھیں۔ ایک دفعہ اس ماں کی طرح کہ جو اپنے لاڈلے اور چہیتے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے، ایک دفعہ کنگا کرنا شروع کیا، اور بی بی نے ایک جملہ کہا، یا مظلوم الام حسین، یا عطشان الام حسین، یا غریب الام حسین۔ میں دو چیزوں کا ترجمہ کروں گا، اے فاطمہ کے مظلوم حسین، اے فاطمہ کے پردیسی حسین۔ اب جو تیسرا جملہ کہا کلیجے میں آگ لگ جائے گی، یا عطشان الام حسین، اے فاطمہ کے پیاسے بیٹے حسین۔ اب آپ سمجھے کہ بی بی کیا فرما رہی ہیں، یعنی میرے مظلوم حسین تو وہی حسین ہے نا؟ زبان حال یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا کہ بیٹا حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، کوفیوں نے تجھے مہمان بلایا، مہمان کی قدر نہ کی۔ ہائے میرے حسین، اے حسین تو مدینے میں تھا، میری آنکھوں کا نور تھا، جو حدیث قصہ میں آپ نے پڑھا ہے، یا غریب الام حسین، یعنی جناب سیدہ کی گویا زبان حال یہ ہے، بی بی کے دل کی آواز یہ ہے، میرے پردیسی حسین، تجھے پردیس میں لا کر کتنی مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ یا عطشان ام حسین، اے فاطمہ کے پیاسے بیٹے حسین، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید اشارہ اس بات کی جانب ہو کہ میرے بیٹے حسین، اگر تجھے پیاس لگتی تیرے نانا موجود ہوتے، تجھے حوض کوثر کی نہر دیتے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پیاسے حسین، ارے جس کی ماں کے نام جنت کی نہر کوثر ہو، اس کو پیاسا شہید کیا جائے۔ یہ شاید اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی ماں کے مہر میں دنیا کا پانی ہو، اس کو پیاسا شہید کیا جائے۔ بس ایک دفعہ دست مبارک سے سر اقدس پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، یہ جملے کہتی جا رہی ہیں۔ ایک دفعہ جب میں جناب سیدہ سے کہوں گا، بی بی آپ تو آسمان سے اتری، دوبارہ آسمان اور خلد کی جانب چلی جائیں گی، آپ نے حسین کے سر اقدس کو دیکھا، لیکن کاش آپ جائیے، قافلے میں ایک ایسی بیٹی بھی ہے، زینب کبریٰ، جس کے بازوؤں پر رسن کے نشان ہیں، ایسی بچیاں بھی ہیں جن کے تماچے رخساروں سے لال ہیں تماچوں کی وجہ سے۔ اے میری بیوی، اس قافلے میں وہ سیدانیاں بھی ہیں کہ جنہوں نے حسین کے قتل کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بی بی آپ کو شاید صبر آ جائے، یہ بتائیے ان بیویوں کو کیسے صبر آئے گا؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الأطيبين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله